بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ احتشام کو میں روک روک کر تھک گئی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہر حال میں یہ ڈیلیوری کرنی ہوگی، اس لیے انہیں اپنے شو روم جانا ہے۔ ساون کا مہینہ چل رہا تھا، ہر طرف جل تھل پڑا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ مجھے تیز بارشوں سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ شوہر کو بہت روکا، لیکن انہوں نے جانا تھا اور وہ مجھے بالکل تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے شوہر اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اسی لیے میرے سسرال میں بھی کوئی نہیں تھا۔ شادی کے چند روز بعد ہی ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے باعث اب میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے کبھی بھی شوہر جاتے تھے تو ساس سسر گھر میں ہوتے تھے، اسی لیے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب میری بس ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ کہتے تھے، نیلم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب محبت کا ثبوت دینا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ان کا کام ہی ایسا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، دیکھو، میں تمہارے لیے ہر وقت میسر ہوں، تم سے ہر وقت محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، لیکن جب میں کسی کام سے جا رہا ہوں تو مجھے مت روکنا۔ اور یہ باتیں سن کر میں تجسس میں پڑ جاتی تھی کہ بھلا ان کا ایسا بھی کون سا کام ہے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کا ایک گاڑیوں کا شو روم ہے، تو بھلا یہ کیسا کام ہوا جس میں بیوی کو آدھی رات میں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا؟ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن مجھے بہت بڑی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو میرے شوہر مجھ سے چھپاتے تھے۔ میں چپ رہنے لگی اور اسی چپ نے میرا کام بگاڑ دیا۔ صبح فجر کی اذان ہو چکی تھی، لیکن میرے شوہر گھر نہیں لوٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری جان ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھے ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے مسلسل میرے شوہر یاد آ رہے تھے۔ انہونی کے احساس سے میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جب گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اب 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں مسلسل ان کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن ایک کال بھی انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی۔ میرا دل اب بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور صبح کے 10 بج گئے تھے۔ شوہر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میری اب بس ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گرد ایک کالی چادر لپیٹی اور فوراً ہی اپنی امی ابو کے گھر روانہ ہو گئی۔ وہ لوگ بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، ورنہ تو ان سے موبائل پر ہی بات ہو جاتی۔ میں روتے روتے اپنے گھر پہنچی تو امی ابو دونوں ہی گھبرا گئے۔ بھائی کام پر جا چکے تھے۔ میں ابو کے سینے سے لگی بلک اٹھی تھی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے روتے روتے بتایا کہ ابو، وہ رات کے گئے ابھی تک نہیں آئے۔ مجھے بہت برے خیالات آ رہے ہیں۔ آپ کچھ کریں۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ جبکہ میرے ابو مجھے دلاسا دینے لگے۔ وہ کہنے لگے، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، میں ابھی اس کے شو روم جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں امی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھ سے گھر بھی رکا نہیں جا رہا تھا۔ پریشانی کے باعث میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ امی اور بھابی نے مجھے خوب روکا، لیکن مجھ سے ٹھہرا ہی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ ہو جائے گا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ راستے پر بھی میرے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ 1-2 بار رکشے والے نے بھی مجھے حیرانگی سے دیکھا تھا، لیکن بنا کچھ بولے وہ مجھے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بہت گمسم تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پر ایمبولینس کی آواز آئی تھی، اور اس پل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو۔
میں مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ جس چیز کا مجھے خوف تھا اور جو اندیشے مجھے آ رہے تھے وہ سچ ہو چکے تھے۔ میں فوراً باہر آئی تو ایک میت اتاری جا رہی تھی۔ میرے ابو بہت بری طرح رو رہے تھے۔ اچانک ہی آ کر انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے کہنے لگے، نیلم میری گڑیا حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ کی چیز تھی انہوں نے لے لی، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے۔ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ان کا ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی میں ختم ہو جاؤں گی۔ جب میرے شوہر کو لے کر جایا جا رہا تھا تو میں ان کی میت کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے بغیر میرا کوئی نہیں تھا۔ میں بہت روئی، چلائی، اپنے ابو کے قدموں میں گر گئی کہ میرے شوہر کو میرے پاس ہی چھوڑ دیں۔ لیکن یہ تو دنیا کی ریت ہے، جانے والا چلا جاتا ہے اور مٹی تلے دب جاتا ہے اور اس کے اپنے ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاتے ہیں۔ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے عدت میں بٹھا دیا گیا تھا اور میرے سر پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا جیسے میں ختم ہو چکی ہوں۔ 40 دن تک کبھی کوئی میرے ساتھ رک رہا تھا تو کبھی کوئی۔ میری امی نے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کی دعوت دی، لیکن میں نے انہیں انکار کر دیا کہ نہیں، یہاں میرے شوہر کی یادیں بسی ہیں، میں ایسے کیسے انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں اپنی عدت یہیں پر مکمل کروں گی اور اپنی تمام زندگی اپنے شوہر کے گھر ہی گزاروں گی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب ہی میری حالت دیکھ رہے تھے۔ میری امی مجھے اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کب تک میرے پاس رکھتی؟ ان کا بھی گھر تھا، بچے تھے، میاں تھے، انہیں جانا ہی تھا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں بالکل گھر میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی بالکل چپ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری تمام خوشیاں میرے شوہر کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہوں۔ میری زندگی سے تمام رنگ چھین لیے گئے تھے۔ میں روتے روتے کب سوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ آدھی رات کو اچانک ہی میں خوف کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر گاڑی چلا کر جا رہے ہیں اور 2 ٹرک انہیں کچل کر آگے بڑھ گئے۔ میری چیخ بے ساختہ نکلی تھی، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن تک جب سب میرے ساتھ تھے تب میں بالکل پرسکون، مجھے ذرا ڈر نہیں لگا تھا، لیکن آج میری جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ پوری رات میں نے جا کر ہی گزاری تھی، مجھے ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو میرے شوہر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو فون کر دیا تھا اور انہیں گھر آنے کو بولا تھا۔ میری امی بھی فوراً ہی گھر پہنچی تھی اور مجھے ابتر حالت میں دیکھ کر ان کا دل منہ کو آیا تھا۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھے جھنجھوڑ ڈالا، کیا ہوا میری بچی، تمہاری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اپنی امی کے گلے سے لگ کر زاروں قطار رو دی تھی اور رات کا حرف با حرف انہیں بتا دیا تھا، جبکہ وہ میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولی، میری جان، تم گھر میں اکیلی تھی نا، اسی لیے تمہیں ایسا خواب آیا ہے۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس طرح اکیلی مت رہو۔ کیوں اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، عدت مکمل ہونے کے بعد میں تمہارے لیے رشتہ دے کر تمہاری اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں خود کو جوانی میں ہی زندہ لاش بنانا چاہتی ہو؟ جبکہ میں فوراً ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، امی، آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ میں تا عمر اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ آپ میرے سامنے اس طرح کی بات کریں۔ یہاں سے چلی جائیں آپ، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں۔
میں ایک دم ہی بدلحاظی پر اتر آئی تھی۔ مجھ سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی جگہ کسی اور مرد کو دوں۔ وہ میرا سب کچھ تھے، ان کے سوا میں کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ ہماری پسند کی شادی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں سے انہیں میرا فون نمبر ملا اور اس کے بعد ہم دونوں کی بات چیت چل پڑی تھی۔ شادی کے دوران بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ امی ابو میری شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن میرے ساس سسر بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے بہت جلدی امی ابو کو راضی کر لیا تھا، لیکن ان کا اتنی جلدی انتقال مجھے حیران کر گیا تھا۔ میرے شوہر بہت ٹوٹ گئے تھے، میں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ اب خوشیوں کے دن آئے تھے تو وہ اچانک ہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ امی سے بدلحاظی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اس پل ہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسے وقت میں تنہا چھوڑ دے؟ لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جانے والا چلا جاتا ہے اور اس کے اپنے بھی اسی طرح بالکل تنہا اس دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ میں اب اکیلے ہی اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ کئی بار تو کچن میں کام کرتے ہوئے میں چونک بھی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دروازے پر کوئی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب ان سب چیزوں سے مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پاگل ہو گئی۔ ایک روز میری امی کہنے لگی، تمہارے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے، اسی لیے تم ایسی ہوتی جا رہی ہو۔ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر چلو، اپنی عدت مکمل کرو، شاید تم بہتر ہو جاؤ۔ لیکن میں ان کی بات پر بالکل بھی کان نہیں دھرتی تھی۔ معمول کے مطابق فجر کی اذان کے وقت اٹھی تھی اور نماز پڑھ کر کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو پیٹ تو بھرنا ہی پڑتا ہے۔ میں ابھی کچن میں گئی ہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں موجود تھا۔ کسی مردانہ کلون کی خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا کوئی مرد میرے گھر میں گھس آیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ میں فوراً ہی برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی مرد گھر میں آ گیا ہوگا تو میں یہاں بیٹھ کر چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ لیکن ڈر کے مارے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بھی جب گھر میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو میں ہمت کر کے ایک بار پھر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر ہی سنسان ہو رہا تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کچن میں آئی اور اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ میز پر پہنچی تو پہلے ہی گلاس اور پلیٹ سب وہاں پر موجود تھا۔ میرا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ گھر میں کسی کو ڈھونڈتی تو کوئی نہیں ملتا۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں اپنا ناشتہ ٹیبل پر ہی رکھ کر کمرے میں آ گئی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر نیند دراز ہو گئی تھی۔ مجھے رات پر نیند بھی نہیں آئی تھی۔ عجیب عجیب سے خواب مجھے نظر آ رہے تھے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی، شاید میں گھر میں اکیلی تھی اس لیے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لیٹنے کے بعد بھی میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کافی دیر رونے کے بعد میں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یا اللہ، تو نے مجھ سے میرا ہم سفر چھین لیا۔ میں نے اف نہیں کہا۔ تو نے مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا۔ میں اس پر بھی خاموش رہی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس پر بھی میں نے کسی کو کچھ نہیں بولا۔ کسی نے میرا کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسے وقت میں لوگ میرے پاس نہیں آ رہے، میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ لیکن یا اللہ، مجھے میرے ہی گھر میں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ یا اللہ، میری آزمائش کا وقت ختم کر دے۔
تیری بندی آزمائش پر پوری نہیں اتر پا رہی۔ میں اپنے شوہر کے گھر ہی عدت مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت خوف آتا ہے، اکیلے میں رہ نہیں پا رہی۔ میرے مالک میری زندگی کو آسان کر دے۔ میں کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب رہی اور نہ جانے کب روتے روتے سو گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا، میری آنکھ عصر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ جب سے امی اور رشتہ دار مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد مجھے اب سکون کی نیند آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب ہی بیٹھا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا تھا، لیکن ہاتھ میں اللہ پاک کا کلام تھا، اسی لیے خاموشی سے پڑھتی رہی۔ رات ہونے کے بعد ایک بار پھر مجھے ڈر محسوس ہوا تھا، کیا آج رات بھی میں سکون سے نہیں سو پاؤں گی؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے رونا سا آیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں سونے کے لیے لیٹی تو باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر میں کوئی انگلیاں چلا رہا ہو۔ میں نے لیٹنے سے پہلے نیند کی گولی لی تھی، اسی لیے میری آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ میرا ایک پل کو دل چاہا کہ میں پلٹ کر دیکھوں، لیکن نیند کے باعث میں جلدی ہی سو چکی تھی۔ آج مجھے خواب میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا تھا، میں سکون سے سو گئی تھی۔ اگلی صبح میں ایک پرسکون نیند لے کر اٹھی تھی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ٹیبل پر بیٹھ کر سکون سے ناشتہ تناول کیا اور ایک بار پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری زندگی میں اب دھیرے دھیرے سکون آ رہا تھا۔ ایک بار میرے شوہر خواب میں بھی آئے تھے، اسی لیے اب مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ میں جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب تبدیلیاں یکدم سے کیسے آئیں۔ اب تو باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے شوہر میرے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہاں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ کیا میرے شوہر کی روح گھر میں تھی یا پھر کچھ اور بات تھی، لیکن کچھ تھا جو میری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا۔ میں اپنے پرانے دن یاد کرنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک سے ان کا انتقال میری روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ اچانک ہوا تھا اور اس نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے ان کا جانا مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آج رات بھی میں روتے روتے کب سوئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پہلے تو رشتہ دار آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اب سب نے آنا جانا کم کر دیا تھا۔ میں بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ آج رات بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے وقت جب میں بیدار ہوئی اور میں نے کروٹ بدلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن میرے پورے جسم پر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل کیا کہ میں اپنی امی کو فون کر لوں، لیکن میرا موبائل بھی کمرے کے اندر تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور چپل پہن کر باہر نکل گئی۔ حالانکہ میں عدت میں تھی، مجھے اس طرح سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن جو چیز میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ میرا رخ اپنی ماں کے گھر کی جانب تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں قبرستان کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے نہ کوئی رکشہ ٹیکسی لیا تھا اور نہ ہی کسی بس میں بیٹھی تھی۔ میں پیدل ہی قبرستان کی طرف دوڑ گئی تھی، لیکن اچانک ہی راستے میں ایک کالی گاڑی حائل ہوئی تھی اور اس میں موجود شخص کو دیکھ کر میں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کچھ سمجھتی۔ اس سے پہلے ہی وہ شخص باہر آیا تھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے گاڑی میں ڈالا تھا اور ایک بار پھر مجھے میرے گھر میں لے آیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، لیکن یہ زندہ کیسے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کو میرے بھائی اور بابا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے بھائی اور بابا نے خود بتایا تھا کہ ہم ان ہاتھوں سے تمہارے شوہر کو دفنا کر آ رہے ہیں، تو پھر وہ زندہ کیسے تھے؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔
میں خوف سے لرزتی ہوئی پیچھے جاتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی انہوں نے کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے خود میں بھینچ چکے تھے، اور جب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی روح نہیں، نہ ہی کوئی سایہ ہے، نہ ہی میرا وہم، بلکہ یہ میرے جیتے جاگتے شوہر ہیں، تو میں ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی تھی۔ میری سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میرے شوہر میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بس میری جان، بس، بہت رو لیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بس اب چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا تھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ میں روتے روتے بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سب بول رہے تھے کہ آپ مر چکے ہیں، لیکن آپ تو ابھی زندہ ہیں۔ تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ کچھ پل کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد جو راز انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، نہ ہی میرا گاڑیوں کا شو روم ہے، بلکہ وہ تو کسی اور کا شو روم ہے۔ مجھے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مالک بننا پڑتا ہے، حالانکہ میں ایک آفیسر ہوں، ISI کا ساتھی دار۔ ہم کئی بھیس میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ میں نے جب تمہیں ریسٹورنٹ میں دیکھا تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ میرے اوپر سے کئی آرڈرز آئے تھے کہ میں اگر شادی کرتا ہوں تو مجھے میری جاب سے نکال دیا جائے گا، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا تھا اور میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ لیکن میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے جاب سے نہیں نکالا تھا، لیکن مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ راز اپنی بیوی سے چھپانا پڑے گا۔ لیکن میں کب تک تم سے چھپاتا؟ میں ایک بہت بڑے مشن پر گیا ہوا تھا جہاں مجھے تقریباً 40 دن لگے تھے، اور میں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے بھی مجھے ایسے ہی شو کروانا تھا کہ میں مر چکا، کیونکہ اس شو روم کا مالک مرا ہے، اس کی ہی جانچ پڑتال ہمیں کرنی تھی، اسی لیے میرا مرنا ہر حال میں ضروری تھا۔ 40 دن بعد ہی میں گھر لوٹ آیا تھا اور تمہارے سامنے آ کر تمام سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر اوپر سے آرڈر آ گئے تھے کہ ابھی آپ کو دنیا کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جس مجرم کو ہم نے پکڑا تھا وہ بھاگ گیا ہے، آپ کو ایک بار پھر اسے پکڑنا ہوگا۔ اسی لیے میں دنیا والوں کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، اسی لیے میں ان کی دی ہوئی جگہ کو چھوڑ کر رات کو گھر آ جاتا تھا۔ تمہارے برابر میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ رات کو تمہارے سر میں انگلیاں چلانے والا بھی میں ہی تھا، ٹیبل پر پلیٹ، چمچہ اور گلاس رکھنے والا بھی میں ہی تھا۔ جو تمہیں محسوس ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے وہ بھی میں ہی ہوتا تھا۔ میں اس گھر میں ہی چھپا ہوا تھا، لیکن تمہاری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تم سے یہ راز چھپایا، لیکن میری جان، میں بے بس تھا۔ میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بے بس تھا، اسی لیے یہ قربانی مجھے دینی ہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر یکدم ہی ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے میرا شوہر مل گیا تھا، یہی میرے لیے کافی تھا۔ جب میرے ماں باپ کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو وہ حیران رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس سچ کو چھپا دیا تھا، اور میرے شوہر مجھے یہاں سے لے گئے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی مری شفٹ ہو گئے تھے۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ اب بھی مشنز پر جاتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا مجھے علم ہوتا ہے، اس لیے میں پرسکون ہوتی ہوں اور پیچھے سے ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔